اچھا، اس کا یہ جو احتجاج ہوا، یہ آخری بس سوال ہے کہ اس کا ایک تو فائدہ کیا ہوگا، دوسرا یہ کہ یہ میسج کس کو صرف پاکستان کی نہیں، امت مسلمہ کی امید ہے، اور امت مسلمہ سے انشاءاللہ نشاط ثانیہ کا سبب بنے گی انشاءاللہ۔ تسی ساڈے واسطے دعاواں منگی رکھو، انشاءاللہ تہانوں ایک جمعہ اسی بیت المقدس ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم واغفر الہی لکل المسلمین بما یتلوہ فی المسجد الاقصی وفی الحرام مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج جمعۃ المبارک کے اس پرنور اور مبارک لمحات میں کھلے آسمان کے نیچے سورج کی تپتی ہوئی دھوپ میں عاشقان مصطفیٰ صرف اسی بات کے لیے جمع ہیں کہ ان کے مسلمان بھائی جو فلسطین میں رہتے تھے، آج دشمنان اسلام نے پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کی راتوں میں نماز تراویح اور دیگر نمازوں کے درمیان مسلمانوں پر حملہ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ ہم بزدل ہیں اور مسلمان رسول اللہ کی امت بادشاہ اور بہادر بن چکی ہے، کیونکہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب بھی دشمن نے حملہ کیا ہے تو پیچھے سے وار کیا ہے، اور کبھی بھی اسلام کے باشندوں پر حملہ دشمنان اسلام نے سینے کے سامنے سے نہیں کیا، بلکہ پشت کے پیچھے سے وار کر کے بتا دیا ہے کہ اب ہماری مائیں بانجھ ہو چکی ہیں، ان کے اندر اب اتنا دم نہیں کہ کوئی شیر پیدا کرے، مگر آج بھی مسلمانوں کی مائیں غلام حسین قادری اور ممتاز حسین قادری جیسے ہیرو پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور بتا دیا ہے کہ یہ ایک نہیں، ہر ماں کی گود میں خادم حسین رضوی پیدا ہو سکتا ہے۔ اور صرف اتنا نہیں، بلکہ جہاں فلسطین کی سرزمین پر دیواروں پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اب کیا عمر کے غلام نہیں آئیں گے، کیا اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپس نہیں آنا، ہم ان بہنوں اور ماؤں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اب رسول اللہ کے عاشق بیدار ہو چکے ہیں اور تمہارے دشمنوں کا مقابلہ بہت جلد انشاءاللہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ الجہاد 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 تاجدار ختم نبوت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں غیب کی خبر دے دی،
بعض نادان قسم کے لوگ میرے محبوب کی غیب کا منکر ہو کر انکار کرتے ہیں، لیکن غیب کی خبر دیتے ہوئے میرے آقا نے فرما دیا مسلمانوں تم سب ایک جسم کی مانند ہو، جسم میں اگر ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کی شدت کو محسوس کرتا ہے۔ تو رسول اللہ کے غلاموں نے آج روزے کی حالت میں نکل کر بتا دیا کہ اے غیب بتانے والے نبی آپ کے فرمان پر قربان ہیں، اور آپ کی امت کے لیے ساری امت یکجا ہو چکی ہے۔ اور پھر آخر میں اتنا بھی کہہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک عزت اور ناموس پر مسلمان حقیقتاً پہرا نہیں دیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھتے رہیں گے، عہدے اور ذمہ داران اور نسبتوں پر لڑتے جھگڑتے رہیں گے، تو آج ہماری ہی صفوں میں رہ کر کبھی فلسطین پر حملہ ہوگا، تو کبھی کشمیر کے بچوں کو تڑپایا جا رہا ہوگا، تو کبھی جو ہے وہ مسلمان پاکستان میں رہ کر اپنی جان کو غیر محفوظ سمجھیں گے۔ لہذا جتنے یہاں پر موجود ہیں اور میری جہاں تک آواز جا رہی ہے ان سے میں یہی کہوں گا کہ اپنی نسبتوں کو رکھیے ایک طرف، حضور غوث اعظم کی غلامی کو قبول کرتے ہوئے ایک ہی نعرہ بلند کیجئے، تاجدار ختم نبوت من سب نبیا من سب نبیا نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت۔ اور ہم فرانس اور ہالینڈ کے سارے سوروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اب اگر جہاں جہاں میرے نبی کی شان میں بے ادبی اور گستاخی ہو رہی ہے، ان تمام گلی کوچوں کے نالوں کے گندے کیڑوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اب ہم سے پنگا نہ لو، کہ ہم وہ انگلی جو حضور کی طرف اٹھ جائے یا جو آنکھ حضور کی طرف دیکھنے کے لیے بے ادبی کا ارادہ کرے، ہم اس آنکھ کو بھی توڑ دینا چاہتے ہیں اور اس ہاتھ کو بھی توڑ دینا چاہتے ہیں۔ من سب نبیا فاقتلوه، من سب نبیا فاقتلوه، من سب نبیا گستاخ نبی کی ایک سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا۔ باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ بیت المقدس کے لیے حضور کی عزت اور ناموس کے لیے نکلے ہیں، مولا آج کے اس دن کی برکت سے جلد ہم سب کو مدینہ منورہ کی بادب حاضری عطا فرما، اور جتنے بھی تیرے نبی کے دشمن ہیں انہیں تباہ و برباد فرما، دین کے دشمن ہیں انہیں تباہ و برباد فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد۔ السلام علیکم ویورز، آئیے علامہ صاحب سے ہم معلوم کرتے ہیں یہ جو پرامن مظاہرہ ہوا اس کی کیا وجہ ہے اور کیا اس کے معاملات ہیں، اور اس کو آگے مزید کہاں کہاں یہ پاکستان میں کہاں کہاں ہو رہا ہے یا صرف یہیں پہ ہو رہا ہے، اور
آگے کے کیا لائے عمل ہے معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یہ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا پرامن مظاہرہ ہوا، پرامن احتجاج ہوا، ہمارے ویورز نے بھی دیکھا ہے، تو یہ کیا ہمارے ویورز کو بتائیں کہ کیا معاملات ہوئے، کیا ایسا ہوا؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے، بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ شاید آپ کے علم میں یہ بات ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو یقیناً ہونی چاہیے کہ پچھلے دنوں بیت المقدس میں مسلمانوں پر نماز کی حالت میں حملہ کیا یہودیوں کی طرف سے، اور قرآن فرماتا ہے یہودی تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو، اپنا دین چھوڑ کر، حضور کی غلامی کو چھوڑ کر ان کے ساتھ نہ ہو جاؤ، اس سے پہلے وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ لہذا وہ اپنا بغض اور اپنی دشمنی اور اپنی نامردگی دکھاتے ہوئے جب مسلمان نماز کی حالت میں تھے تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، ان پر فائرنگ کی، پتھر برسائے، اور نہ جانے جو کچھ ان سے ہو سکا وہ کرتے رہے۔ مگر جو فلسطینی مسلمانوں کا قصور ہے کہ وہ حضور کے غلام ہیں، یہ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم بھی حضور کے غلام ہیں۔ وہ مسلمان تو ہم بھی مسلمان، اگر آج ہم ان کے لیے نہیں اٹھیں گے تو یقیناً یہ سارا معاملہ پاکستان کے اندر بھی ہوتا چلا جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں یہودیوں نے سازش کرتے ہوئے کرونا کے نام پر مساجد کو بند کر دیا۔ آج تو اللہ کا شکر ہے تھوڑا بہت مسلمانوں کو ہوش آیا کہ مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، مگر یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح مسجدوں سے، اسلام سے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے مسلمان دور ہو جائیں۔ تبھی وہ آئے دن کبھی ٹیسٹ کرنے کے لیے، کبھی کون سا بدبخت حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی کون حضور کے بارے میں بک بک کرتا ہے، مگر یہ شاید بھول چکے ہیں کہ حضور کے اب غلام زندہ ہو چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ جس نے میرے محبوب کی شان میں بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، بہت جلد اس کا سر تن سے جدا ہوگا، اور ہم میں سے ہی کوئی عاشق مصطفیٰ غازی بن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں اب حضور کے دل کو خوش کرنے کے لیے انشاءاللہ اس کا سر تن سے جدا کر دے گا۔ اور جہاں تک رہی بات لائے عمل کی انشاءاللہ آگے کی، تو وہ ہمارے قائدین خصوصاً امیر محترم علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب انشاءاللہ جو بھی کال دیں گے حضور کی عزت و ناموس کے لیے، ہم ان کے لیے تیار ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے حضور کے سارے غلام موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ اچھا، یہ صرف یہاں علاقے میں ہوا ہے یا کہاں کہاں شہر میں؟ پاکستان میں جہاں جہاں حضور کے عاشق موجود ہیں انہوں نے اپنی اپنی مساجد کے باہر ہر اعتبار سے جس طرح ہو سکا، مسجد کے باہر، چورنگیوں پر، بڑے بڑے شاہراہوں پر، مختلف جگہوں پر الحمدللہ لبیک یا رسول اللہ کے زیر اہتمام یہ سارے معاملات ہوئے۔ چونکہ میں اس مسجد کا بظاہر خدمت اللہ تعالیٰ نے میرے حصے میں رکھی ہے پچھلے کئی سالوں سے، تو میں اپنی مسجد میں اپنے نمازیوں کے ساتھ اور ہمارے جتنے یہاں کے ذمہ داران ہیں لبیک یا رسول اللہ تحریک کے، تو انشاءاللہ وہ سب ہم سب یہاں پر الحمدللہ جمع ہو چکے ہیں۔ اچھا، اس کا یہ جو احتجاج ہوا، یہ آخری بس سوال ہے کہ اس کا ایک تو فائدہ کیا ہوگا، دوسرا یہ کہ یہ میسج کس کو، حکمران یا تھوڑا سا اس کے بارے میں جی بالکل، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بات تو بہت آگے ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا بازار مصر میں سودا لگ رہا تھا، بولیاں لگ رہی تھی، تو بڑے بڑے تاجروں نے اپنے منہ کھول دیے تھے خزانوں کے، یہاں تک کہ اس وقت کا وزیر اعظم بھی اس معاملے میں آ گیا تھا کہ مجھے یوسف کو دے دو۔ اس نے اپنے خزانے کے منہ کھولے تو سب کے خزانوں کے منہ بند ہو گئے، لیکن اسی صف کے اندر ایک بوڑھی عورت بھی کھڑی تھی۔ لوگوں نے پوچھا تو کیا کرنے آئی ہے؟ تو اس نے کہا میں یوسف کو خریدنے آئی ہوں۔ تو کہا کس سے خرید رہی ہے؟ کہا ایک سوئی اور دھاگے سے۔ کہا تجھے پتہ ہے وزیر اعظم جیسا بندہ یہاں پر یوسف کو لینے کے لیے آ گیا ہے، تو سوئی اور دھاگے سے لینے کے لیے آئی ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے اس سے یوسف ملیں گے نہیں، مگر اتنا ضرور ہوگا کہ جب قیامت کے دن حضرت یوسف کی عزت پر حملہ، حضرت یوسف کی عزت کے دفاع کرنے والے کو جب اٹھایا جائے گا تو میرا نام بھی اس میں شامل ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے احتجاج سے بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے، ہوگا نہیں ہوگا یقیناً، لیکن مکین گنبد خضرا جن کے لیے ہم نکلے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ چاہیں وہ مختار کل ہیں، وہ چاہیں ان کا رب چاہے تو اسی لمحے سارے دشمن تباہ ہو سکتے ہیں۔ ہمارا کام ہے ہم نکلیں، ہم اپنی زندگی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے ایمان کے حصے کو سمجھ لیجئے پورا کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ چلیں جی، بہت مہربانی، شکریہ۔ امید ہے ہمارے ویورز کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، تو آپ بھی اسلام کے لیے اٹھیں، زندہ ہوں، اور غیرت ایمانی بھی یہی ہے کہ جب حضور کی ناموس کی بات آئے تو سب ایک ہو جائیں۔ اللہ کرے یہ سب کو سمجھ آ جائے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔